شیخ شبیر ان لاکھوں بدقسمت افراد میں سے ایک ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو کے دور اقتدار میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھے، لیکن یہ ان چند خوش نصیبوں میں سے بھی ایک ہیں جو اپنی محنت سے کمائی دولت کو واپس حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ 70 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامک سوشلزم کا ایک ایسا نعرہ لگایا جس کی زد میں ہزاروں کارخانے، لاکھوں فیکٹریاں، انشورنس کمپنیاں، شپنگ اور بینکنگ کے ادارے آئے، اور قومیانے کی سرکاری پالیسی ایسی آندھی کی طرح چلی جس نے پاکستان کی معیشت کو آنے والی کئی دہائیوں تک کے لیے ہلا کر رکھ دیا۔ بھٹو کے جو ان کا اکنامک مینیفیسٹو تھا اس کے اندر بھی سوشلزم ہماری معیشت ہے، اور یہ انہوں نے کوئی بات کوئی سی راز میں نہیں رکھی، بلکہ انہوں نے اپنا پورا جو مینیفیسٹو ہے، پوری جو پولیٹیکل کیمپین ہے، وہ اس بنیاد پر رن کی تھی کہ ہم سوشلسٹ مینیفیسٹو کو امپلیمنٹ کریں گے۔ سو ایٹ لیسٹ ہی واز ویری آنیسٹ اباؤٹ واٹ ہی وانٹیڈ ٹو ڈو ود ہز اکنامک پالیسی۔ بنیادی ریشنل تھا وہ یہ تھا کہ دولت اور ویلتھ وہ ان 22 خاندانوں میں مرتکز ہو گئی ہے، اور ہم نے اسٹیٹ کے ذریعے وہ دولت کو اور دولت بنانے کے جو فرمز ہیں ان کو ایکوائر کر کے پھر ہم نے اس کو لیبر کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے۔ پاکستان معرض وجود میں آتے ہی ایسے اقدام اٹھائے گئے جن سے صنعت کاری کو فروغ ملے۔ اس وقت یہاں انفراسٹرکچر انڈسٹریل یا ادروائز انفراسٹرکچر نہیں تھا۔ اس کے بعد اس وقت کی حکومت جو ہے وہ بہترین آئیڈیاز لے کے آئی، جیسے PIDC تھا، پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن تھا، اور اس قسم کے اور اسٹرکچرز کھڑے کیے گئے، بہت زیادہ انڈسٹری بڑھائی۔ اسی طرح وابڈا بنایا گیا، اس سے پاور سیکٹر جو تھا نیسنٹ سٹیج پہ تھا، اس کو بھی بہت زیادہ بڑھا لیا، یعنی کہ ورلڈ کلاس ایک ایڈیفس کریٹ ہو گیا۔ صنعتی پیداوار کا یہ پہیہ صدر ایوب کے دور حکومت تک تو بلا تعطل چلتا رہا، جس سے لاکھوں افراد مستفید ہوئے۔ اسے کہتے وہ ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ بھی کہا گیا، اس پہ یہ الزام بھی لگایا گیا کہ بھئی اس میں زراعت کی قیمت پر صنعت کو ترقی دی گئی، پھر اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جی اس میں دولت جو تھی وہ چند ہاتھوں میں مرتکز ہو کر رہ گئی۔ ویلتھ کریٹ ہوتی ہے، جب گروتھ ہوتی ہے تو وہ کنسنٹریٹڈ ہوتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ٹریکل ڈاؤن کرتی ہے، پھیلتی ہے۔ وہ بھٹو دور میں معیشت کا چہرہ بدلا تو سرخ جیالوں نے روپے پیسے، دولت کمانے اور دولت مندی جیسے الفاظ کی تشریح ایک روگ، ایک زیادتی اور گالی کے طور پر کر دی۔ پہلے یہ لوگوں کے ذہن میں تھا کہ اگر ایک آدمی محنت کر رہا ہے، صحیح طریقے سے دیانتداری کے ساتھ محنت کر رہا ہے، تو جو وہ کما رہا ہے اس پہ اس کا حق ہے، اس سے اس نے جو بھی جائیداد بنائی ہے، جو اس کی ملکیت بنی ہے، وہ اس پر اس کا جائز حق ہے۔ اس کا نئی سوشل اور مارل ویلیوز بڑی ہی خطرناک ہیں، اور وہ ابھی تک اسی طرح موجود ہیں۔ پہلی بات تو اس نے کہا کہ بھی دولت ہوتی ہی بری چیز ہے۔ پھر یہ سمجھا گیا کہ جی دولت جس نے بھی کمائی ہے اس نے ناجائز طریقے سے ہی کمائی ہوگی، کیونکہ دولت جائز طریقے سے کمائی ہی نہیں جا سکتی۔ پھر یہ کہ جس کے پاس دولت ہے اس نے یقیناً کسی سے چھینی ہوئی ہے، اس نے کمائی نہیں ہے خود۔ شیخ شبیر کی فلار مل یوں تو آج بھی راولپنڈی میں موجود ہے، مگر ایسے کتنے ہی خاندان ہیں جو نہ صرف اس سرمائے سے ہاتھ دھو بیٹھے جسے انہوں نے برسوں کی محنت سے بنایا تھا، بلکہ قوم آئے جانے کے عمل نے ان کے دلوں پر افسردگی کے نشان بھی ثبت کیے۔ جس کا سارا کچھ ہی چلا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کی سوشل سٹیٹس کو جو ہے اس کو بھی انجر کیا جائے کہ جی یہ لوگ جو تھے یہ ملاوٹ کرتے تھے، یہ ٹیکس جو ہوتے۔ ایک تو یہ کہ آپ کے فائنینشیل لاسز ہوئے، دوسرا آپ کا اسٹیٹس، دوسرے فیملی میں لوگ وہ سمجھتے تھے پتہ نہیں یہ کیا لوگ، یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ انڈسٹری والے لوگ سارے سب کو یہی کہا جا رہا تھا، بینک والوں کو کہا جا رہا تھا کہ وہ غلط کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ مینٹل اسٹیٹ آف افیئر ہمارے ٹھیک نہیں تھے۔ کتابیں چھاپی گئیں تو کہیں دھوم دھام سے ان خاندانوں کو منظر عام پر لایا گیا جو دولت مند تو تھے مگر مجرم کی صورت میں انہیں پاکستان کو بنانے والوں کی جگہ 22 ایسے خاندانوں کا لقب ملا جو ملک کو کھانے میں مصروف تھے۔ اس زمانے میں بہت زیادہ اس کا پروپیگنڈا بھی ہوا، اسے سیاسی طور پر ایکسپلائٹ کیا گیا، اسے ایک نعرہ بنا دیا گیا، اور اس میں 73 میں کتاب چھپی A.R. شبلی کی پاکستان کے 22 خاندوادے، اس میں بھی یہی الزام لگایا گیا کہ جی یہ 22 خاندان تھے جو پاکستان کو لوٹ کے کھا گئے اور انہوں نے ساری دولت اپنے قبضے میں کر لی۔ ادارے قوم آئے جانے پر کچھ کاروباریوں کو تو معاوضہ مل سکا مگر کچھ 70 کی دہائی میں دہائی ہی دیتے رہے۔ ایسے میں بڑے سرمایہ کاروں نے خود کو بچانے کے لیے نئے طریقے بھی ڈھونڈ لیے۔ جو فیکٹریز ہوتی ہیں ان کی بک ویلیو بہت کم ہوتی ہے، لیکن جب نیشنلائزیشن کا فیز شروع ہوا
تو اس کے بعد سینیریو بدل گیا. جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ تھے انہوں نے سوچا کہ اگر یہ چھوٹے چھوٹے یونٹ نیشنلائز ہو گئے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا, ہمیں بھی کریں گے. لہذا انہوں نے کوئی ایسا سسٹم کتابوں میں کیا کہ اگر ان کی 1 کروڑ روپے کی فیکٹری تھی تو وہ بکس میں 2 کروڑ ظاہر کر رہی تھی, تاکہ کل کو نیشنلائز ہو جائے تو کم از کم ہماری اپنی ویلیو تو واپس مل جائے. آخر اسلامی سوشلزم تھا کیا؟ کیا یہ کسی سنجیدہ سوچ کا عکاس تھا یا محض روس سے اٹھنے والے سرخ بادلوں کا سایہ جسے پیپلز پارٹی نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا؟ جو اسلامی سوشلزم کی بات ہے اس کی تو بالکل کوئی حیثیت نہیں ہے, صرف ایک نعرہ تھا. فرض کریں کہ یہ مطلب پیپلز پارٹی پاکستان کو چھوڑنے اب کسی اور ملک میں بنی ہوتی جہاں پہ عیسائی آبادی غالب اکثریت میں ہوتی تو شاید وہ وہاں پہ کہتے کہ عیسائیت ہمارا مذہب ہے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا ہے. اصل جو نعرے ہیں ان کے وہی ہے, کیونکہ یہاں مسلمان اکثریت میں تھے, لہٰذا انہوں نے یہ نعرہ صرف ایک طرح سے سمجھے لوگوں کو مطلب ایک وہ خوش نما کی کوئی چیز دکھانے کے لیے بنایا تھا. اس کا کوئی فرق نہیں پڑا ہے, اس سے کوئی بالکل نہیں. اصل نعرے وہی 3 تھے. اس انڈسٹری میں فلاور ملنگ میں بہت لوگ آئے, وزیر آئے, گورنرز آئے, سارے آئے, اور بڑے بڑے لوگ جن کے آپ نام لیں جو پاکستان کی سیاست میں بڑے ہی تھے, وہ تقریباً سب نے فلاور مل سے گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک ایسی انڈسٹری تھی جس میں مارکیٹنگ واز ناٹ دا پرابلم. گورنمنٹ آپ کو دے رہی ہے را مٹیریل اور گورنمنٹ ہی آپ کی پروڈکٹ بھی اٹھا رہی ہے. قومیانے کی پالیسی نے بڑے ادارے کھڑے کیے جس سے مسابقت کا عمل سرے سے ہی جاتا رہا. نیشنلائزیشن کے اس فیز میں جب انہوں نے سوچا کہ ان ساری انشورنس کمپنیز کو مرج کر کے ایک بڑی انشورنس جس کو ہم اسٹیٹ لائف انشورنس کے نام سے جانتے ہیں اس کو بنانے کا فیصلہ کیا گیا. اسی طرح شپنگ کمپنیز کو نیشنلائز کر کے پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن وجود میں آئی. اور ایسی ہی آپ کو بہت سی اور مثالیں ملیں گی, جیسے جو گھی ملز ہیں جب ان کو نیشنلائز کیا گیا تو پھر ایک اسٹیٹ اون ایک جو بڑی لارج انٹرپرائز اس میں سامنے میں آئی, اور اس میں ان کو اکٹھے کرنے کا مقصد کمپٹیشن کو کل کرنا تھا. ان کو اکٹھے کا مقصد یہ تھا کہ ریاست کے پاس وہ پاورز آ جائیں جو کہ پرائیویٹ انٹرپرائز کے پاس ہیں. مگر 70 کی دہائی ابھی گزرنے نہ پائی تھی کہ جنرل ضیاء نے ذوالفقار علی بھٹو کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹ دیا. بھٹو کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا, جبکہ آنے والے سالوں میں قومی آئے گئے اداروں کی نجکاری کا عمل شروع تو ہوا, مگر کس ڈھنگ سے؟ جب اس میں سے ہم نکلے پتہ یہ چلا کہ یہ تو نہیں چل رہا, تو ڈی نیشنلائزیشن یا پرائیویٹائزیشن کی باتیں ہوئی. اس وقت کچھ زیادہ غور نہیں کیا گیا, بس بیچ دیا. اور جب بیچا تو اس میں جیسے کہتے ہیں رولز ریگولیشنز اور کوئی بیسس سامنے نہیں رکھے گئے. آج تک جو اس کی پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ فیوریٹس کو ڈول آؤٹ کر دیا گیا, جس میں سیمنٹ بھی آتا ہے, فرٹیلائزر بھی آتا ہے, اس کے بعد بینکنگ انڈسٹری بھی آئی. لیکن یہ ضرور بعد میں دیکھا گیا کہ بینکنگ جو انڈسٹری تھی وہ بہت زیادہ بڑی, بہت ہی زیادہ, اور ورلڈ کلاس تقریباً ہو گئی. لیکن ہمیں 1-2 چیزیں اس میں بھی رکھنی ہوں گی سامنے. ریٹیل بینکنگ ختم ہو گئی, جو بینکنگ کا ایکسس تھا گاؤں گاؤں اس کو بھی ختم کر دیا گیا. بینکس جو ہیں وہ اپنی برانچز کو سمیٹنا ہی شروع ہو گئیں. اور اس کے علاوہ جو بینکنگ سپریڈ تھا جو پہلے کنٹرول تھا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. اس وقت پاکستان میں بینکنگ سپریڈ جو ہے شاید دنیا میں سب سے زیادہ ہے, جو کہ غیر مناسب ہے. 1980 اور 90 کی دہائی میں گرچہ بے نظیر بھٹو پی ٹی پی کی وزیر اعظم تھیں, مگر شاید قومیانے کا تجربہ ان کی پارٹی کو پہلے ہی مہنگا پڑ چکا تھا. شاید یہی وجہ تھی کہ بی بی کی نجکاری کو فروغ دیتی حکومتی پالیسی اپنے والد کے سوشلسٹ نعروں سے یکسر مختلف نکلی, جبکہ بعد میں آنے والے میاں نواز شریف نے تو ہمیشہ ہی نجکاری کو اپنی ترجیحات میں شامل رکھا. اوپن بڈنگ کے ذریعے اس کو کیا گیا. لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پروسیس جو نجکاری کا رہا وہ امپلائیز بائی آؤٹ کا بھی تھا, اور اس کی ایک مثال ہمیں ملت ٹریکٹرز کی شکل میں ملتی ہے کہ ملت ٹریکٹرز کو جب نجکاری کا کرنے کا فیصلہ کیا 1980s میں, تو اس کا طریقہ یہ وضع کیا گیا کہ اس کے امپلائیز کو وہ شیئر دے دیے جائیں. سو اس کے امپلائیز کی ایک ایسوسیشن بنی اور انہوں نے حکومت سے نیگوشیٹ کیا کہ ہم اس کو جو بھی مارکیٹ کی ویلیو ہے اس کے مطابق خرید لیں گے اور ہم اس کو ایک امپلائیز اونڈ کمپنی کے طور پر چلائیں گے.
سو نتیجتاً وہ ملر ٹریکٹرز کافی حد تک ریسٹرکچر ہوئی اور ابھی بھی وہ ایک بہت اچھے بزنس فارم میں ہے. وہ نجی شعبے کے پاس ہے لیکن اس کی جو ملکیت ہے وہ کسی ایک اونر کے بجائے وہ امپلائیز اونڈ اس کے کہلاتی ہے. نجکاری کا عمل تو آج تیسری بار وزیر اعظم بننے پر بھی میاں نواز شریف کی معاشی پالیسی کا اہم ستون ہے، مگر کیا اس عمل کی اہمیت کو درست طریقے سے سمجھا بھی گیا ہے؟ بہت بڑی میجورٹی ہے پروفیشنلز میں سے خاص طور پہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ اسے ریسٹرکچر کریں، اسے پروفیٹیبل بنائیں، اسے پٹڑی پہ چڑھائیں اور اس کے بعد آپ اسے پرائیویٹائز کر دیں، اس سے پہلے نہ کریں. یہ جو ریسٹرکچر چیزیں کی جا رہی ہیں صرف لپ سروس ہے بدقسمتی سے. یہ ریسٹرکچر ہو نہیں رہی کیونکہ اس میں پولیٹیکل انٹروینشن بہت زیادہ ہے. فیوریٹس جو ہیں انہیں نوازا جا رہا ہے مینجمنٹ پوزیشنز دے کے. اس لیے جو خواب ہے یا جو سوچ تھی یا اس کے پیچھے جو فلسفی تھی کہ انہیں ریسٹرکچر کریں گے، پروفٹ میکنگ ہو جائیں گے، پھر اس کی قیمتیں زیادہ ملیں گی وغیرہ وغیرہ، وہ تقریباً فوت ہو رہا ہے. پھر چاہے ذکر پاکستان اسٹیل ملز کا ہو یا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا، کیا وقت آ چکا ہے کہ ان سفید ہاتھیوں کی قوت کو قوم کی فلاح کے لیے بروئے کار لایا جائے؟ گورنمنٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کاروبار کرے. امپلیمنٹ تو ہم لوگوں نے کرنا ہے. ٹیکسز انہوں نے ہمارے سے لینے ہیں. نمائندے جو کہ الیکٹڈ ہوتے ہیں اور مختلف اسٹیٹ سے ان کا تعلق ہوتا ہے، ان کو پالیسیز بنانے میں شامل کرنا چاہیے. جب کوئی آدمی بزنس کرتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ سارے بزنس سیاست کر رہی ہے تو سیدھی سی بات ہے نقصان کا تصور آپ اپنے ذہن سے نکال دیں. پھر تو سیدھی سی بات ہے سب کو پتہ ہے کہ ہم کام کریں کام نہ کریں ہمیں یہ تنخواہ ملنی ہے. آپ کو کوئی ایسٹ کو سمبولکلی ₹1 پہ بھی بیچنا پڑے تو بیچ دینا چاہیے. دنیا میں مثالیں موجود ہیں. نیوزی لینڈ ریلویز کو $1 میں پرائیویٹائز کر دیا گیا اور اس وقت نیوزی لینڈ ریلویز دنیا کی بہترین ریلوے سسٹم میں شمار ہوتی ہے. میرے نزدیک پاکستان اسٹیل مل کی ویلیو اس وقت $1 سے زیادہ نہیں ہے اور اس وقت اس کو انویسٹر اس وقت $1 میں اس کے جو پروڈکٹیو ایسٹس ہیں خریدنے کے لیے تیار ہے تو حکومت پاکستان کو پہلے دن اس کے حوالے کر دینا چاہیے تاکہ جو 8 سے 10 ارب روپے کا ہمیں ہر سال نقصان ہو رہا ہے اس سے فوری طور پر بچیں. نجکاری کے عمل کو فعال بنانے کے لیے شاید ایک سے زائد نکات کو سامنے رکھتے ہوئے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے تاکہ نجکاری کے ثمرات عام انسان تک پہنچ سکیں. Privatization should only be taken up for the good of the people and nothing else.